رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، اور یہ موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہترین مسلمان، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی کیا تعریف کی ہے۔ اس سلسلے میں پہلے اصولی بات یہ ہم ذہن نشین رکھ لیں کہ اسلام کوئی جنگ و جدل کا مذہب نہیں ہے، مخالفت، گالی گلوچ نہیں، اسلام اس کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام اس کو بڑا ناپسند کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ چیزیں بہت ناپسندیدہ تھیں۔ اسلام تو انسانیت کا مذہب ہے، انسان دوست مذہب ہے۔ اچھا صرف مسلمان دوست نہیں ہے، یہاں پہ یہ بات مسلمان دوست مذہب نہیں ہے، انسان دوست مذہب، جیسے میں آپ کے سامنے باقی چیزیں رکھوں گا۔ تو اسلام جو ہے یہ ایسا مذہب ہے کہ جس نے بنی نوع انسان کی صدا لگائی ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو آؤ، مسلمانوں کے نہیں، مسلمانوں کا خیر نہیں، لوگوں کا خیر ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اسلام کی جو پہلی وحی شروع ہوئی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ قاتل الناس، لوگوں کے ساتھ قتل کرو، لوگوں کو مارو، لوگوں کو کاٹو، نہیں، یہ بات نہیں تھی، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلے اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اصل وہ یہ تھی، یہ نہیں تھی کہ وہ کاٹو مارو، نہیں، یہ بات نہیں تھی۔ تو اسلام بنیادی طور پہ امن کا مذہب ہے۔ اچھا، اس طرح فتح مکہ کے موقع پہ جب حضرت ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے تو ان کو دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، بڑے جلیل القدر صحابی تھے، سابقون الاولون میں سے تھے، اور اوس کے سردار تھے، یا خزرج کے سردار تھے میرا خیال ہے۔ تو انہوں نے دیکھا اور کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج ہم تم کفار کو کاٹیں گے، یعنی لحم، گوشت کاٹیں گے تمہارا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو سفیان گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے رشتہ داروں کو کاٹیں، ان کو کیوں؟ ان کو وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور نہیں، آپ نے فوراً بلایا، اور حضرت سعد اپنے قبیلے کے سردار تھے، ان کی سرداری ختم کر کے وہ پرچم ان کے بیٹے کو دے دیا، اور کہا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، ملحمہ نہیں، مرحمہ۔ اب یہاں دیکھیں، یعنی فاتح ہیں، چاہے تو جو بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں۔ اور جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کا سر اونٹنی کے جو پلان تھا اس کے اوپر سجدہ کر رہا تھا۔ فاتح اس طریقے سے نہیں داخل ہوتے۔ آپ دیکھیں کہ امیر تیمور جو تھا جب وہاں تھا کھوٹوں کے مینار بناتا تھا، اور سکندر اعظم جو تھا جا قتل عام کروا دیتا تھا۔ تو سارے یہاں فاتحین اس طریقے سے، لیکن یہ تو اسلام کا مزاج مختلف۔ اسلام رحمت کا دین ہے، اسلام مودت کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام دین انسانیت ہے۔ اچھا، ہم آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے ہوئے تھے، بڑی خوشی ہوئی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا حرب، جنگ، کیونکہ وہ جنگجو قوم تھے، ان چیزوں کو پسند کرتے تھے۔ آپ واپس ہے، بڑی خوشی، آپ نے گود میں لیا اور پوچھا کیا رکھا؟ انہوں نے حرب۔ نہیں، یہ نہیں، کیا رکھیں؟ حسن رکھیں۔ اب دیکھیں، واضح ہوگی بات۔ اگر آپ جنگ جو کہ ہاں حرب رکھیں اور مزید حرب رکھیں، نہیں، حرب نہیں۔ آپ قتل و غارت کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اسلام قتل و غارت کا مخالفت دین، اس لیے میں ہر جگہ چیلنج سے کہتا ہوتا ہوں کہ دنیا میں 40 سال دور نبوی اور دور خلفائے راشدین، یہ وہ دور ہیں جن کے اندر ایک انسان کا ناحق قتل ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قتل کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کو قتل نہ کرو مگر حق کی وجہ سے۔ قتل ناحق کو اس 40 سال میں ایک قتل ناحق بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا، تو آپ نے فوراً ان کا نام تبدیل کر کے حسن رکھ دیا۔ ایسے ایک صحابی تھے زید بن محلحل، یہ یمن کے تھے، یہ بہت گھوڑ سوار تھے، تو زید الخیل کے نام سے مشہور تھے، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو۔ تو
ایمان لے آئے تو آپ نے پوچھا آپ کا نام کیا؟ زید الخیل۔ آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، خیل نہ رکھو، آپ کو نام رکھ دو زید الخیر، یعنی خیر والا زید، کیونکہ گھوڑ سواری تو جنگجوؤں کا نشان تھا، تو وہ آپ نے فوراً اسے بدل دیا۔ تو اس لیے اسلام نے جو ہمارے سامنے ایک تصویر رکھی ہے، اور وہ تصویر یہی ہے کہ ہم نے کسی کو بھی جو ہے وہ اپنا کسی سطح پر بھی ہم نے جنگ جو اختلاف برائے اختلاف، لڑائی، گالی گلوچ، ان کو کبھی نہیں آنے دینا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کبھی یہ چیزیں کسی نے سنی بھی نہیں تھی۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو بہترین مسلمان ہے، میں اس کی چند خصوصیات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، یعنی ان پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں، مسلمان نہیں ہے۔ اب یہ بہترین مسلمان خصوصیات، بڑے دیکھ کے اس کی عزت کرے، چھوٹے پہ رحم کرے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ لیس منا، ہمارے میں سے وہ نہیں ہے جو اپنے ہمسائے کی عزت نہیں کرتا، تکریم نہیں کرتا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ہمسائے کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے اتنی زیادہ نصیحت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے سمجھا کہ اب اس کا میراث میں بھی حصہ ہو جائے گا۔ آج ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ لہذا جو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے وہ بہترین مسلمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ نہیں کرتا پھر نہیں ہے، اب فیصلہ آپ نے دینا ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک بہترین مسلمان بننا چاہتے ہیں، نہیں بننا چاہتے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو مہمان کی خدمت کرے گا نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ مہمانداری، جو مہمان آ جائے اس کی خدمت کرنا بھی ہمارے اوپر مسلمان کی ایک نشانی کے طور پہ فرض ہے۔ آج تو یہ ہے کہ لوگ جو ہیں گھروں کے دروازے بند رہے، کوئی مہمان ہی نہ آئے، کوئی مہمان آئے بلائے جان آیا ہے۔ تو اس لیے جو 3 دن کی مہمانی ہے، جو 3 دن کے رہے، اس کی خدمت کرنا، اس کی داری کرنا، اس کے تمام جتنی چیزیں تھی ضروریات پوری کرنا، یہ ضروری ہے۔ تو یہ ہمیں جو حکم ہے یہ صحیح مسلمان کی خصوصیات ہے۔ اس طریقے سے رسول نے فرمایا کہ تم ایسی امت بنو ہر کسی پہ رحم کرو۔ صحابہ نے فرمایا ہم رحم تو کرتے ہیں، آپ لوگ نہیں، رحمت العامہ، تمام بنی نوع انسان پہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم الناس من لسان و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام بنی نوع انسان محفوظ رہ جائے، یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام ایک دوسرے کے سے جب مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں یا ایک تقریر کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کا کوئی اس کو چھوڑتے نہیں ہے، اس کی کوئی حد۔ اور اسلام اس چیز کا مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ہر وقت ہاتھ میں کفر، نفاق اور فسق و فجور کی مہر رکھی ہے، ہر چیز کے ماتھے پہ لگا رہے ہیں، یہ فاتح کا یہ موت، نہیں، اسلام محبت کا نظر، پریم کا مذہب ہے۔ اسلام نے فرمایا کہ تمام انسان اس کی زبان، المسلم من سلم الناس من لسان و یدہ، ہاتھ سے اور زبان سے محفوظ رہیں۔ اب یہ بہت بڑی نشانی ہے، اس لیے آپ نے المومن من امنۃ الناس، مومن وہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان اس کے امان میں آ جائے، ہر کسی کی حفاظت کرے۔ اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مسلمان کی نشانی آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمارے اندر یہ ہیں، کہ ہم اس طرح بن رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کی نشانی بتائی کہ مومن وہ ہے جو کہ زبان اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اور قرآن مجید میں یہ فرمایا والذین اذا مروا باللغو مروا کراما، جب وہ لغویات سے گزرے تو بڑے باوقار طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، یہ نہیں کہ لڑنا جھگڑنا نہیں۔ پھر دوسرے فرمایا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب کہ انہیں جہالت والی باتیں کرتے تو اس سے مناظرہ نہیں کرتے، اس سے لڑتے نہیں ہیں، اس سے الجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لکم دینکم ولی دین۔ دیکھیں ہم نے تو آپ کے سامنے حقیقت واضح کر دی، اب ہم اس پہ مناظرہ نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان کو خراب نہیں کریں گے، ہمارے زبان سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، فیصلہ قیامت دن ہو جائے گا، ہمارے ہاتھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو یہ مسلمان کی نشانی جو ہے
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا. تو مسلمان جو ہے وہ بنیادی طور پہ جیسے انگلش میں مسٹر نو پرابلم ہوتا ہے، ہر کسی کے کام آنے والا، ہر کسی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی خلفائے راشدین میں سے 2 سال ان کی حکمرانی کا دور گزرا ہے. وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گائے بڑی سوکھی کھڑی ہے، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، یہ جو قرآن مجید میں حکم ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو سائل اور محروم لوگ ہیں ان کا حق تمہارے مالوں میں ہے، تو جانور بھی اس میں شمار ہوگا، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تو یعنی جانوروں تک کی حفاظت کرنا اور ان کو صحت مند رکھنا یہ مسلمان کی ایک ڈیوٹی ہے. اس حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر جو جان والا ہے، جان والی کوئی چیز بھی ہے، اس کی مدد کرنا جو ہے وہ تمہارے لیے لازم ہے. تو اور نے کہ بنی اسرائیل میں ایک کتا جو تھا، بعض روایت میں بلی آتی ہے، بعض میں کتا آتا ہے، وہ پیاس سے مر رہا تھا اور پانی بہت نیچے تھا، وہ نیچے نہیں جا سکتا تھا. تو ایک آدمی آیا، یا بعض روایت میں ایک عورت ہے، اس نے پانی نکالا، بعد میں جوتے سے نکالا، بعد میں اپنے دوپٹے سے نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا، اور وہ اس سے بچ گیا اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیا. بعد میں بلی آتی ہے، بعد میں کتا آتا ہے. بہرحال لیکن یہ ہے کہ جو بھی تکلیف میں مبتلا ہے، چاہے وہ کتا ہے، بلی ہے، اور جو انسان تو بہت بڑی چیز ہے، انسان تو بہت بڑی چیز ہے. پھر آپ ایک مرتبہ جنازہ گزر رہا تھا تو آپ اس کے لیے تعظیم میں کھڑے ہو گئے. بازار میں آپ بیٹھے تھے کہیں یا کسی دکان میں بیٹھے، پیچھے صحابہ کہیں یا رسول اللہ یہودی کا جنازہ ہے، یا رسول اللہ یہودی کا جنازہ ہے، یا رسول اللہ یہودی کا جنازہ ہے. آپ پھر جب جنازہ ہوا آپ بیٹھ گئے. آپ نے کہا کیا وہ انسان نہیں تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے ایک جان دی تھی؟ لہذا جب بھی تم جنازہ دیکھو کھڑے ہو گیا. دیکھیں بنی نوع انسان کی عزت کرنے والا مسلمان ہے، صرف مسلمان کی نہیں. میں نے کہا نا اسلام جو ہے وہ دین انسانیت ہے، دین مسلم نہیں ہے صرف، بلکہ ساری انسانیت کا دین. آپ نے حکم دیا فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، جس کا بھی جنازہ ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اچھا پھر جو رحم ہے وہ یہاں تک نہیں، امام راضی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ جو درخت سوکھ جاتا ہے اس پہ بھی مسلمان رحم کریں اور رحم کر کے اس کو پانی دیں، پانی دے کے اس کو سرسبز رکھیں. تو گویا کہ یہ ہماری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین انسان ہے وہ اس قسم کا ہے کہ جو مسٹر نو پرابلم ہر کسی کے کام ہے. یہ نہیں کہ ہر کسی سے جھگڑا کر رہا ہے، ہر کسی سے لڑائی کر رہا ہے، ہر کسی کو کافر، وہ بھی کافر وہ بھی کافر، ایک دوسرے پہ سے نماز نہیں پڑھ رہے، ایک دوسرے کو دیکھنا تو گوارا نہیں ہے، ایک دوسرے سے مناقشت نہیں ہو رہی. نہیں، اسلام اس قسم کا دین نہیں ہے. اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے، دیکھیں اختلاف میں بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا. اور یہ نہیں کہ اس نے مجھے 2 گالیاں دی تو میں اسے 4 گالیاں دوں. نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہوگا. قرآن مجید میں واضح ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں راہ راست سے نہ ہٹا دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہ ہٹا دے، عدل کے ساتھ چلو. یہ اقرب للتقویٰ، یہ تقوی کے قریب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی تھیں یہودیوں کے ساتھ ہوتی تھیں، اور جسے ہم آج کل مناظرہ کہتے ہیں، یعنی ایک تو سمجھے سمجھانے کے لیے، منافقین کے ساتھ ہوتی تھیں، مشرکین کے ساتھ ہوتی تھیں. لیکن آپ نے کبھی گالی گلوچ ان کو کافر کہنا نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. اور ان کے خلاف جو ہے اپنا زبان درازی کرنا، استغفر اللہ، یہ تو آپ کے قریب ہی نہیں گزرا تھا نا. اور نہ پھر خلفائے راشدین کے اندر یہ چیز تھی، نہ صحابہ کرام کے اندر یہ چیز تھی. تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو بہترین مسلمان ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اندر محبت ہو، مودت ہو، برداشت کا مادہ ہو، اور پھر اگر اس کے اندر کوئی جذبات آ بھی جائیں تو ان پہ قابو پا سکتا ہو اس کو، اور انہیں جذبات میں آ کر اپنے آپ کے منہ سے جو مغلظات ہیں وہ نکال، نہیں، یہ نہیں. پھر اس کے بعد وہ دوسرے کو دیکھے کہ اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا 1% تو جذبہ ہے، اس کی تعریف کرے. یہ نہیں کہ جو کچھ بھی اب نہیں جی ہمارے فرقے سے نہیں ہے لہٰذا اسے کنڈم کرو، نہیں، اس بات کا حکم نہیں. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو ہے بہترین طریقے سے جو آپ نے ایک نقشہ کھینچا کہ بہترین مسلمان کون ہے. اس طرح آپ نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، خلق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے.
اور سب سے اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جو پورے مخلوق کی فکر کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ مسلمانوں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہترین مسلمان کی خصوصیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو ان کو مزید بھی بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن میں نے ایک مختصر انداز میں جامع طریقے سے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ بہترین مسلمان یہ ہے۔ اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس ہمارے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا، ہم جسے کہتے ہیں کہ معیار ہے۔ اب اس معیار کو سامنے رکھ کے ہم نے پرکھنا ہے کہ ہمارے علماء کیسے ہیں، ہمارے ادباء کیسے ہیں، ہمارے صالحین کیسے ہیں، ہمارے نیک لوگ کیسے ہیں جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے داڑھی رکھ لی اور میں نے جو ہے جی اپنا پیچھے پٹے رکھ لیے، میں نے ٹخنوں سے اوپر سلوار کر لی، میں نے یہاں پہ رومال ڈال لیا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بہترین مسلمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک حصہ ہے، داڑھی بھی ہمارا شعار ہے، داڑھی کے بغیر ہی مسلمان کا تصور ناقص ہے، لیکن اس کے بعد اصل چیز عملی دنیا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عملو، قرآن مجید جگہ جگہ آتا ہے کہ عمل کرو، اب تو آپ کے عمل کو دیکھے گا۔ تو یہ عمل یہ ہے، اگر ہم یہ کر رہے ہیں، ہمارے علماء یہ کر رہے ہیں، ہمارے فقہاء یہ کر رہے ہیں، ہمارے مفسرین یہ کر رہے ہیں، ہمارے سب لوگ یہ کر رہے ہیں، تو ہم سمجھے پھر تو بہترین مسلمان ہے، ورنہ پھر وہ اپنی اصلاح کریں اور اللہ تعالی ہمیں بھی اصلاح کی توفیق دے۔ تو انشاءاللہ پھر مزید کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔